السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، یقیناً آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے آپ کو خیریت سے رکھے اور دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ یہ واقعہ جس کے بارے میں بہت سارے احباب سوشل میڈیا پر بھی یہ سوال پوچھ رہے ہیں، اور ذاتی طور پر جن احباب کے علم میں ہے کہ میں عیسیٰ چوک میں ہوتا ہوں، میرا وہاں پر ادارہ ہے، وہ اس سلسلہ میں انفرادی رابطے کی صورت میں اس واقعے کی تصدیق اور تفصیلات کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے۔ تو چونکہ بہت زیادہ فون آ رہے تھے اور ہر ایک کو تفصیل بتانا اس طریقے سے ممکن نہیں تھا، تو ساتھیوں نے کچھ مشورہ دیا کہ آپ کچھ اس پر ایک لائیو ویڈیو بنا دیں فیس بک پر، تاکہ ساتھی جو بھی دیکھنا چاہیں یا اس کے بارے میں اتھینٹک آنکھوں دیکھی معلومات حاصل کرنا چاہیں ان کو یہ میسر آ جائیں۔ یہ جو نوجوان ہے جس کے متعلق یہ واقعہ ہے، یہ ہمارے اعزاء میں سے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں سے ہیں، میری ہی برادری کا یہ نوجوان تھا، اور اس کا چھوٹا بھائی حافظ محمد مظہر میرے ہی ادارے سے حافظ قرآن بنا ہے، اور اب اس کا اور ایک اس سے بھی جو چھوٹا بھائی ہے وہ بھی حافظ قرآن بن رہا ہے۔ اس کی والدہ کا وصال ہو چکا ہے، اور اس کے والد اور دیگر جو بھائی ہیں وہ راجگیری کا یعنی مستریوں کا کام کرتے ہیں۔ تو دین کے ساتھ شغف اس گھرانے کا رہا ہے۔ اللہ کریم اس شغف کو سلامت رکھے، اور ان کا یہ تعلق جو دین کے ساتھ بنا ہوا ہے، مالک کریم اس کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو مجھے تقریباً 5 بجے کے قریب ایک فون کال موصول ہوئی، اور انہوں نے بتایا کہ محمد ماجد جو تقریباً 20-22 سال کا نوجوان تھا، 22-23 سال اتنی عمر تھی اس کی، تو وہ کرنٹ لگنے سے وفات پا گیا۔ ہمیں جنازے کا وقت ابھی نہیں بتایا گیا تھا، بہرحال میرے لیے پہنچنا وہاں پر ممکن نہیں تھا کہ میں فی الفور وہاں پر جا سکتا، تو خیال یہی کیا کہ انشاءاللہ جو بھی جنازے کا اعلان ہوگا ہم جنازے کے اعلان پہ وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ کچھ ہی دیر میں تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے بعد مجھے اس کے بھائی کی کال آ گئی، اور انہوں نے کہا جی 8 بجے جنازے کا ٹائم رکھ دیا ہے۔ تو جلدی جنازے کا وقت یعنی 4 بجے حادثہ پیش آیا اور بچہ فوت ہوا ہے، اور 8 بجے انہوں نے جنازے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اتنی جلدی تدفین اور اتنی جلدی جنازے پر کچھ عجیب محسوس ہوا، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے کہ آپ اتنی جلدی اس کی تدفین کی طرف جا رہے ہیں اور جلدی جنازہ کرا رہے ہیں، جبکہ رشتہ دار جو ہیں وہ پہنچ بھی نہیں پائیں گے، اور جو دوست آنا چاہتے ہیں وہ نہیں آ پائیں گے۔ تو ان کو کسی نے یہ وہم ڈال دیا تھا کہ جس کو بجلی لگتی ہے یا کرنٹ لگتا ہے، یا کرنٹ لگنے سے جو بندہ فوت ہوتا ہے تو خدشہ ہوتا ہے کہ اس کا جسم جو ہے وہ پھٹ نہ جائے۔ تو یقینی بات ہے کہ جب یہ وہم ان کے دل میں آ گیا، اہل خانہ کے دل میں، تو میرے خیال میں انہیں کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا جلدی جنازہ کرنے سے اور جلدی تدفین کرنے سے۔ تو خیر 8 بجے انہوں نے مجھے حکم کیا کہ جی آپ نے جنازہ پڑھانا ہے۔ ہم 8 بجے جنازگاہ میں موجود تھے، تقریباً 15-20 منٹ تاخیر کے ساتھ جنازگاہ میں پہنچا۔ ہم نے مختصر وقت میں کچھ جو ہے وہ باتیں کہنے کے بعد، کچھ مسائل شرعیہ سمجھانے کے بعد جنازہ میں نے پڑھا دیا۔ جنازے کے بعد دعا بھی ہو گئی، اور اب تدفین کے لیے وہ لے گئے۔ ہم جو دوست تھے، کچھ ہمارے ادارے کے معززین تھے اور کچھ حفاظ تھے میرے ادارے کے، وہ میرے پاس کھڑے رہے، اور ہم جنازگاہ ہی میں ٹھہر گئے، اور باقی جو اعزاء اقربا تھے یا میت کے ورثاء تھے یا اہل علاقہ تھے، وہ میت کو لے کر تدفین کے لیے قبرستان چلے گئے۔ تو ہم انتظار میں تھے کہ جب معاملہ تدفین کا قریب ہو جائے تو اس کے بعد ہم جا کے اختتامی دعا کریں گے، اور اس کے بعد پھر واپس آ جائیں گے۔ تو کچھ دیر کے بعد، تو آدھے پونے گھنٹے کے بعد، ہم نے جب دیکھا کہ ممکن ہے کہ قبر تیار ہو گئی ہو یا تیاری کے بالکل قریب ہو، تو ہم نے جب دیکھا تو منظر عجیب سا تھا کہ سارے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے تھے، اور میت ویسی کی ویسی انہوں نے رکھی ہوئی تھی۔ تو مجھے بڑا عجیب محسوس ہوا، اور میں خود چل کے اس کے والد کے پاس گیا، اور میں نے کہا بھی آپ تاخیر کیوں کر رہے ہیں، آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کسی کا انتظار ہے، کچھ مہمان دور سے آ رہے ہیں اور وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے روکنے پر ہم رکے ہوئے ہیں، تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا چلیں 2-4-5 منٹ کی خیر ہے، آپ انتظار کر لیں۔ وہ انتظار طویل ہوتا گیا، تقریباً آدھا پونا گھنٹہ اس کے بعد گزرا، اور پھر میں نے اس کے چھوٹے بھائی کو یہ کہا کہ بھی آپ جا کے پتہ کریں اب کتنی تاخیر ہے، یہ کیا سلسلہ ہے، یہ شرن
طریقہ درست نہیں ہے کہ آپ میت کو روکے رکھیں اور اس کی تدفین نہ کریں، بالخصوص جنازہ ادا کر لینے کے بعد تو جتنی جلد ہو سکے مردے کو دفنا دینا چاہیے۔ یہ آپ درست نہیں کر رہے۔ تو اس کا بھائی بھی گیا، اس نے اپنے بڑے بھائی سے بات کی اور اپنے والد سے بات کی، لیکن اس کے والد نے پھر منع کر دیا۔ اس نے کہا بھی بس مہمان پہنچنے والے ہیں تو ہم، تو پھر تاخیر ہو گئی، یعنی انتظار کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ہم بھی بیٹھ گئے وہاں پر، مطلب دیکھ رہے تھے کہ کب یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ تقریباً اس کے بعد جب دوسری مرتبہ یہ تاخیر اور تدفین سے تاخیر کے بارے میں ہم نے جب سوال کر لیا ان سے، اس کے بعد پھر تقریباً 1 گھنٹے کا وقت گزر گیا اور مہمان نہیں پہنچے۔ تو مجھے ایک تو میرے عزیز بھی ہیں، میرے رشتہ دار بھی ہیں، اور دوسرا میرا بڑا قریبی ان سے اس حوالے سے بھی تعلق تھا کہ ان کے بچے میرے شاگرد بھی ہیں اور حافظ قرآن بنے ہیں میرے ادارے سے۔ تو میں نے ان کو قریب یوں سمجھ لیجئے کہ جب ڈانٹتے ہوئے یہ بات کہی کہ آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں، اور کہ جب آپ کو کوئی عالم مسئلہ بتاتا ہے، کوئی مولوی آپ کو مسئلہ سمجھاتا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ مطلب ایسی چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی مولوی ایسا ہے تو مولوی ویسا ہے، تو اب آپ بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو کہ سراسر آپ غلط کر رہے ہیں کہ آپ میت کو اتنی تاخیر، مطلب دیکھیں 1.5-2 گھنٹے کے قریب وہ میت وہاں پر قبر کے سرانے پہ پڑی رہی ہے۔ اتنے میں یہ جب کیفیت ہوئی، اب یہاں پر ٹرننگ پوائنٹ اصل جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ جو حافظ محمد مظہر ہے مرحوم کا جو چھوٹا بھائی ہے حافظ، اس کو کسی دوست رشتہ دار نے کال کی لاہور سے، اور چونکہ سب خاموش تھے اور قبرستان کا ماحول تھا تو سب اس کی کال سن رہے تھے کہ وہ بات کر رہا ہے، تو بات سبھی سن رہے تھے، مطلب اوپنلی آواز تھی کہ سناٹے کی وجہ سے آواز زیادہ اس کی پھیل رہی تھی۔ تو اسے کسی نے یہ بتایا کہ بھئی ہم نے تصاویر دیکھی ہیں، جو آپ نے تصاویر سوشل میڈیا پر ڈالی ہیں یا دیگر رشتہ داروں نے یا محلہ داروں نے، تو اس میں میت کے ماتھے پر پسینے کے آثار ہیں۔ ہم نے اس سے قبل ایسا مردہ نہیں دیکھا کہ جس کے ماتھے پر پسینے کے آثار ہوں، اور دوسری بات انہوں نے اس کو یہ کہی کہ چونکہ ہم نے ایسا کہیں دیکھا ہے، یہ اس کے بھائی سے اس کا کوئی دوست یا رشتہ دار یہ بات کر رہا تھا کہ ہم نے کہیں دیکھا ہے کہ جس کو کرنٹ لگتا ہے وہ 7-8-9 گھنٹے کے لیے وہ کوما میں چلا جاتا ہے، اور کوئی بھی ڈاکٹری جو مشینری ہے، مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ سی ٹی اسکین وغیرہ ہے یا دیگر جو آلات ڈاکٹر استعمال کرتے ہیں یہ چیزیں کنفرم کرنے کے لیے، تو وہ سارے آلات بھی وہاں پر ناکام ہوتے ہیں کہ دل کی دھڑکنیں بھی اور خون بھی اور ساری چیزیں، مطلب جسم جو ہے وہ مشینیں مردہ ہی ڈکلیئر کرتی ہیں، لیکن ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ مردے کو اگر ہیٹ دی جائے اور اس کی تلیاں وغیرہ ہم جو ہے وہ ملیں، اچھے طریقے سے حرارت پیدا کی جائے، تو ہم نے اسی طرح جن کو مردہ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا انہیں اٹھتے ہوئے زندہ ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ تو یہ پہلا شک تھا جو ان کے دلوں میں پیدا ہو گیا۔ اب دیکھیے وہم کا علاج کوئی نہیں ہے۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے ایک دیہات میں، ایک گاؤں میں، اور دیہاتوں میں توہم پرستی کی ویسے انتہا ہے جس کی بنیاد یقیناً دین اسلام اور اسلام کے بنیادی اصولوں سے جہالت کی بھی ہے۔ تو بہر طور ہم نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور ہم نے مطلب کوئی اس پہ خاص ریئیکشن نہیں دیا کہ بھئی ایسا بھی ہو سکتا ہے، چونکہ باقاعدہ طور پر یہ باتیں مشہور ہیں سوشل میڈیا پر بھی، وہ جاتے جاتے وہ زندہ ہو گیا تھا، اسے واپس لے آئے، ہاسپٹل لے گئے، تو یا وہ جاتے جاتے یعنی وہ مر گیا تھا اور اسے مردہ سمجھ کے واپس لے آئے، کسی ڈاکٹر کو چیک نہیں کرایا، یہ غلط ہے۔ جب یہ واقعہ ہوا تھا، حادثہ ہوا تھا، تو اسے ہاسپٹل میں لے کے گئے تھے، باقاعدہ طور پر ڈسٹرکٹ ناروال، سٹی ناروال کے اندر ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے اسے ڈیڈ ڈکلیئر کیا تھا۔ تو چونکہ یہ کلیئرٹی تھی بالکل، اور اسی بیس پر وہ آ کے اس کے جنازے کا اہتمام وغیرہ کر رہے تھے۔ ابتداً جو شک تھا، جو شبہ تھا، وہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ کس بنیاد پہ وہ جلدی جنازہ کروانا چاہ رہے تھے اور تدفین چاہ رہے تھے۔ اور جب یہ بات انہوں نے کہی تو ہم نے اس پر کوئی ریئیکشن نہیں دیا کہ بھئی ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں، چونکہ ہمیں تھا کہ بھئی جب ایک شعبے کے ماہر نے اسے مردہ ڈکلیئر کر دیا ہے اور باقاعدہ طور پر جو علاقے کا موجود ڈاکٹر تھا جو ہمارے علاقے میں موجود ہے، تو انہوں نے بھی اس کو مردہ ڈکلیئر کر دیا ہے، تو میرے خیال میں اب شک و تشکیک کی گنجائش باقی رہ نہیں جاتی کہ آپ سوچ میں پڑیں، کیونکہ ہمارا یہ شعبہ نہیں ہے۔ ہم نہیں بتا سکتے نبض پکڑ کے کہ بھئی نبض چل رہی ہے یا نہیں چل رہی، ہارٹ بیٹ کے متعلق ہم یہ خبر نہیں دے سکتے کہ وہ اس کی کیا نوعیت ہے کیا نہیں ہے۔ تو ماہرین کی رائے ہی کسی بھی شعبے میں وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔
بہرحال اب شک پڑ چکا تھا اور ماحول دیہاتی تھا، تو جو بچے کا والد تھا وہ بھی شک میں پڑ گیا، اور دیگر جو رشتہ دار تھے بالخصوص جو اس مرحوم کے بھائی تھے وہ شک میں پڑ گئے۔ تو میرے ساتھ حافظ محمد عاصم نظامی صاحب ہیں، وہ ان کے بالکل پڑوسی ہیں جن کا یہ واقعہ ہوا، اور میرے ہی ادارے سے وہ حفظ کر کے الحمدللہ فارغ ہوئے۔ حافظ محمد عاصم نظامی صاحب تھے، اور مرحوم کا بھائی حافظ محمد مظہر، ان کے بڑے بھائی محمد افضال اور دیگر جو علاقے کے کافی سارے دوست تھے۔ تو انہوں نے کہا جی کر صاحب ایک بار چیک کر لیں، تو انہوں نے کہا بھی چیک ہم کیا کریں گے، لیکن بہرحال ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی آثار ایسے نظر آئیں تو ہم ڈاکٹر کو بلا کے چیک کروا سکتے ہیں۔ تو میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، وہ سب کے ساتھ ہم چارپائی کے قریب گئے، ہم نے کفن ہٹایا تو پسینے کے آثار تو اسی طریقے سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے پہلے ہاتھ لگایا اس کے گالوں پر، جس طرح مطلب اس کی ٹھنڈک محسوس کرنے کے لیے کہ یہ جسم ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، حرارت ہے یا نہیں ہے، اور ناک کے آگے انگلی رکھی ہم نے، الٹے ہاتھ مطلب الٹی انگلی یوں اس طرف کی، چونکہ ہوا جلدی فیل ہو جاتی ہے تو چیک کیا ہم نے، اور پھر ماتھے پر بھی ہاتھ لگایا، انگلیاں لگا کے، الٹا ہاتھ بھی سیدھا ہاتھ بھی، تاکہ اگر کہیں بھی حرارت ذرا سے بھی جسم کے اندر کوئی موجود ہے یا کوئی آثار ایسے ہیں تو ہمیں اس کی خبر ہو جائے۔ تو اس دوران ہم نے یہ سوچا کہ ایک اور بھی کام کر لیتے ہیں کہ جو پسینہ وغیرہ ہے یا جو پانی کے قطرے آنکھوں سے نکل رہے ہیں یا ناک سے بہہ رہے ہیں تو ان کو ہم کپڑے سے صاف کر دیں، تو وہ ہم نے کیا۔ اور اس کے بعد ہم ابھی دیکھ ہی رہے تھے، لائٹ موبائل کی آن تھی کیونکہ قبرستان میں اندھیرا تھا، تو دیکھتے دیکھتے اچانک اس چیز کے گواہ مرحوم کے بھائی جان بھی ہیں، حافظ مظہر صاحب اور حافظ نظامی صاحب بھی ہیں، اور دوسرے جو ان کے بڑے بھائی ہیں وہ بھی ہیں، اور متعدد لوگ جن کے میں نام تک نہیں جانتا، چونکہ وہ سارے ارد گرد کھڑے تھے اور انہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تو چونکہ پہلے ایک شک کی فضا قائم ہو چکی تھی، تو اب جو چیز سامنے آئی ہے، ظاہر ہوئی، اس سے وہ شک جو ہے وہ قدر یقین میں بدل گیا۔ وہ یہ تھا کہ اس کی ناک سے ایک بلبلہ نہیں بلکہ 2 3 4 اکٹھے بلبلے اس کے ناک سے باہر کی طرف نکلے، تو جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھیں، اور شور مچ گیا کہ جی لڑکا تو زندہ ہے اور آپ اس کو مطلب دفن کر رہے ہیں، تو شاید قدرت کو یہی منظور ہو، اسی لیے جنازے میں تاخیر ہو رہی تھی۔ تو میں نے ان سب سے یہ کہا کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنی طرف سے اس کا فیصلہ کریں، آپ جو مقامی ڈاکٹر ہیں ان میں سے کسی کو بھی کال کریں اور بلائیں اور ان کی رائے لے لیں، اس کے بعد پھر اگلی ہم بات کریں گے۔ تو چونکہ یہ بات جب پھیلتی ہے اس قسم کی دیہاتوں میں تو بالخصوص تو بہت جلد اور انن فنن پھیل جاتی ہے، اور کوئی نہیں چاہتا کہ کسی چیز کی تصدیق کی جائے یا کسی چیز کی حقیقت کو جانا جائے، پہچانا جائے۔ تو جب میں نے ان سب سے کہا، دیگر دوست بھی کہنے لگے کہ بالکل بھی ڈاکٹر کو آپ بلا لیں، تو ڈاکٹر جو تصدیق کرے گا، جو کہے گا، اس کے مطابق ہم پھر اگلی بات طے کر لیں گے۔ تو ڈاکٹر کو کال کی گئی، ڈاکٹر صاحب کے آنے سے قبل وہ چارپائی اٹھا کے، چونکہ قبر کے بالکل قریب پڑی ہوئی تھی، تو اٹھا کے تھوڑا سا سائڈ پہ لے گئے، اور اسی دوران دیکھیے فرتے جذبات میں کسی نے نعرہ تکبیر بلند کیا، کسی نے نعرہ رسالت بلند کیا، کسی نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ تو یہ ایک ماحول جو ہے نا وہ کریٹ ہو گیا ایسا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جیسے کرم فرما دیا ہے، اور یہ واقعتاً مردہ جو ہے نا وہ زندہ ہو گیا ہے، یا جس کو مردہ ڈکلیئر کیا گیا تھا وہ اس میں کوئی زندگی کے آثار اس میں نظر آ گئے۔ تو یہ پھیلتی چیز انن فنن چند لمحوں میں وہ ہے نا پورے علاقے میں پھیل گئی، اور لوگ اب بھاگم بھاگ آ رہے تھے۔ تو اسی دوران پھر وہ جو اہل خانہ تھے انہوں نے میت کو ایک سائڈ پہ قبرستان میں کھلی جگہ پر رکھا، اور رکھ کے کچھ جو رشتہ دار تھے اس کی تلیاں جو ہیں وہ ملنے لگے، اور بعض جو ساتھی تھے تو وہ نبض اس کی ٹٹولنے لگے کہ کہیں نبض کے آثار مل جائیں، اور اسی طرح کچھ دوست اس کے پاؤں کی تلیوں کو حرارت دینے کے لیے مسلنے لگے۔ تو یہ چیز ایک ماحول ایک ایسا کریٹ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پھر ایک دوست نے کہا بھی ڈاکٹر کے آنے میں تاخیر ہے تو اب کیا کیا جائے، تو میں نے ان سے پھر کہا کہ بھئی اگر ڈاکٹر یہاں کا دستیاب نہیں ہے تو آپ قریب کسی بھی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، کسی سٹی میں لے جائیں، کسی شہر میں، تو گاڑی آپ لائیں، اگر کسی تو آواز آئی جی گاڑی تو آ گئی ہے، گاڑی تو ہے، تو میں نے کہا لگائیں جناب، گاڑی لگائیں اور ڈاکٹر کو چیک اپ کروائیں، باقاعدہ تسلی ہونی چاہیے۔ تو یہ صورتحال ہو ہی رہی تھی کہ جو مقامی ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے، شہزاد صاحب، وہ تشریف لے آئے، اور انہوں نے آ کے اس کو جو بلڈ پریشر ماپنے کا آلہ ہوتا ہے وہ انہوں نے لگایا، اور 2 3 منٹ 4 منٹ انہوں نے اچھے طریقے سے اس کا چیک اپ کیا۔ اور چونکہ شور بہت زیادہ تھا، اور وہاں پر بھی ہم کوشش یہ کر رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب تشخیص کریں کہ نبض کے کہیں آثار ہیں یا نہیں ہیں، تو انہیں وہ شور سے پاک ماحول چاہیے تھا، وہ دھڑکن سننا چاہتے تھے، یا سوئی جو ہلتی ہے، وہ جو بھی ان کا طریقہ کار ہوتا ہے ڈاکٹرز کا،
تو وہ جب تصدیق نہیں کر پائیں گے شور کے اندر، تو اسی دوران پولیس جو مقامی تھانے کی پولیس ہے تھانہ شاہ غریب کی، وہ وہاں پر پہنچ گئی اور انہوں نے مجمع کو کنٹرول کیا اور میت سے تھوڑا دور لے گئے اور تھوڑی سی خاموشی کا جو ہے نا وہ ماحول پیدا کیا گیا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے اچھے طریقے سے اس کو چیک کیا اور چیک کرنے کے بعد انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس کے اندر زندگی کے آثار لگتے ہیں، اس لیے آپ اس کو جلد از جلد ہاسپٹل میں سٹی ناروال کے اندر لے جائیں۔ تو جب یہ بات کہی تو ماحول جو جہاں غم کی فضا چھائی ہوئی تھی وہاں پر ایک امید کی کرن اور جاگ گئی کہ ایک مولوی یا حافظ کی بات کی، ظاہر ہے وہ اہمیت نہیں ہے جو ایک ڈاکٹر طبی طور پر مشورہ دے سکتا ہے یا رائے دے سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جب یہ کہا کہ بھئی اس میں زندگی کے آثار محسوس ہوتے ہیں لہٰذا آپ اس کو لے جائیں، تو گاڑی آ چکی تھی، آلریڈی مقامی تھانے کی پولیس مجمع کو کنٹرول کرنے کے لیے موجود تھی۔ تو نعرے بازی ہوئی، مطلب لوگ فرط جذبات میں نعرہ تکبیر، فنار رسالت، یہاں تک کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بھی لگے اور لبیک لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگے۔ تو یہ سب فرط جذبات میں ہو رہا تھا۔ اسی دوران اس کو اٹھا کے جو کفن سمیت جو نیچے چادر تھی بستر کی، وہ اس کے سمیت اس کو گاڑی میں ڈالا گیا اور اس کے اہل خانہ اور کچھ مزید ایک دو گاڑیاں اس کے پیچھے سٹی ناروال کی طرف روانہ ہو گئی۔ اب چونکہ اس کے ساتھ جو احباب موجود تھے، میرا بھی ان کے ساتھ مسلسل رابطہ تھا، تو رانا محمد کاشف صاحب ہیں قریب گاؤں میں چھانگا میں جہاں پر یہ کرنٹ لگنے کا حادثہ پیش آیا تھا، تو میرا ان سے رابطہ تھا مسلسل۔ انہوں نے بتایا کہ ہم سب سے پہلے ابرار الحق کے ہاسپٹل میں گئے تو انہوں نے اس کو ڈیڈ ڈکلیئر کیا ہے، اور پھر ہماری تسلی نہیں ہوئی کہ ہم نے ان سے سوال کیے تھے کہ پھر اگر یہ ڈیڈ ہے اور پہلے سے ہی ڈیڈ ہے اور ہمیں شبہ ہوا ہے تو پھر اس کے ماتھے پر یہ پسینہ کیسا ہے، تو یا جو یہ جسم سے ناک سے بلبلے نکلے ہیں اس کی کیا کیفیت ہے، پھر ہمیں تھوڑی تسلی دیں۔ تو میرے خیال میں وہ کوئی تسلی بخش جواب ڈاکٹرز نے انہیں نہیں دی کہ وہ جو اہل خانہ تھے اس کو لے کر کے پھر ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ناروال کے اندر، سٹی ناروال کے اندر پہنچے، اور وہاں جا کر بھی انہوں نے چیک اپ کروایا اور باقاعدہ طور پر سی ٹی اسکین ہوا، اور سی ٹی اسکین ہوتے ہوئے اگرچہ کوئی فرد جو ہے وہ دوسرا میت یا مریض کے پاس موجود نہیں ہوتا، لیکن ہمارے ایک دوست ہیں جتار سے مولوی محمد طارق صاحب، ہماری برادری کی ہیں، تو وہ تھوڑے سے درویش طبیعت کے آدمی ہیں، تو انہوں نے کہا جی میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے آپ کیا کرتے ہیں، کیسے چیک اپ کرتے ہیں اور کیا معاملات ہیں، اور سارے آثار انہوں نے بتائے بھی کہ یہ وجہ ہے شک کی، تشکیک کی، اس وجہ سے ہم لے کے آئیں، تو آپ ہمیں کوئی تسلی بخش جواب دیں کہ اس سے قبل ہم جس ہاسپٹل میں گئے تھے وہاں سے ہمیں تسلی بخش کوئی جواب نہیں ملا، ہم ان کے جواب سے مطمئن نہیں ہیں۔ تو خیر انہوں نے اچھے طریقے سے چیک اپ کیا، اور چیک اپ کرنے کے بعد انہوں نے اس کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا، ڈی ایچ کیو سرکاری ہاسپٹل جو ڈسٹرکٹ سٹی ناروال کے اندر ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو اہل خانہ تھے وہ مطمئن نہیں ہوئے۔ اب دیکھیں یہ وہم ہے، یہ شک ہے، اس کو کیسے دور کیا جائے، اس کا حل نہ کسی مولوی کے پاس ہے نہ ڈاکٹر کے پاس ہے۔ تو جب یہ دوسرے ہاسپٹل سے بھی ایسا سلسلہ ہوا تو ہمارے دوست جو کاشف صاحب ساتھ میں تھے، ان کے کچھ جاننے والے ڈاکٹر تھے جو اسپیشلسٹ تھے، مطلب ایم بی بی ایس تھے یا کسی بھی شعبے میں وہ ڈاکٹری کے اسپیشلسٹ تھے، انہیں کال کی گئی اور ان کو بتایا گیا سارا ماجرا، ان کو بتایا گیا، صورتحال ان کو بتائی گئی، تو انہوں نے بتایا کہ آپ فلاں ہاسپٹل میں چلے جائیں، میں وہاں پر پہنچ رہا ہوں، تو میں انشاءاللہ آپ کو جو بھی ہوگا وہ تسلی سے چیک اپ کر کے آپ کو جواب دے دوں گا۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب بھی آئے، اور یہ تیسرا چیک اپ تھا اس شبے کے بعد کہ کہیں محمد ماجد جو ہے اس میں زندگی کی رمق باقی نہ ہو، تو اس چیک اپ کے لیے، اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے تیسرا چیک اپ تھا۔ تو اب جب ڈاکٹر صاحب وہ آئے اور انہوں نے بھی چیک اپ کیا، اور تقریباً 10:30 11 بجے رات کے مجھے یہ کال آئی، کیونکہ میں آ چکا تھا اور نماز عشاء وغیرہ بھی لیٹ تھی، تو نماز وغیرہ پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے، ہم انتظار کر رہے تھے کہ کیا رپورٹ آتی ہے۔ تو کال آئی اسی دوران کاشف صاحب کی کہ بھئی ہم نے تو 3 جگہ سے چیک کروا لیا اور ہمیں تو جو ہے نا وہ یقین ہو گیا ہے، یعنی وہ جو محلے دار ہیں یا جو سمجھ لیجیے علاقے والے ہیں بقول ان کے، اور انہی کے بھائی ڈاکٹر ہیں جنہوں نے تصدیق کی تھی کہ کچھ زندگی کی رمق محسوس ہوتی ہے، ممکن ہے انہیں بھی شبہ ہو یا وہ اسی شک کو دور کرنے کے لیے انہوں نے کسی بڑے ہاسپٹل کے لیے ریفر کیا ہو۔ تو کاشف صاحب نے مجھے تو بڑی
کلیئرلی بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ ڈیڈ ہے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر جو سی ٹی اسکین وغیرہ کر کے یہ جو بھی چیک اپ کا پروسیس ہے کر کے انہوں نے موت کا وقت تک بھی بتا دیا کہ اتنے گھنٹے اس کو ڈیڈ ہو چکے ہیں، ایکسپائر ہوئے اس آدمی کو ہو چکے ہیں۔ تو مجھے بھی کافی حد تک پھر ان کی باتیں سن کے یہ یقین ہو گیا کہ بھئی یہ ڈیڈ ہو چکا ہے۔ تو پھر ان کے بھائیوں سے رات تقریباً 11 بجے کی یہ صورتحال ہے، تو میں وہاں پہنچا اور جا کر کے چونکہ قبر جو تیار تھی اس کے اوپر سلیبیں وغیرہ ڈال دی تھی، تو میں نے ان کے رشتہ دار، ان کے والد صاحب بھی اور دیگر اعزا اقربا جو قبرستان میں موجود تھے خبر کا انتظار کر رہے تھے، تو میں نے انہیں جا کے کہا کہ بھئی چونکہ ڈاکٹرز نے باقاعدہ ایک نہیں تین ڈاکٹرز نے اب ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ ایکسپائر ہو چکا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ سلیبیں وغیرہ ہٹائیں اور تدفین کی تیاری کر لیں، ہمیں دوبارہ سے جنازہ پڑھنے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر اصل مسئلہ شروع ہوا جس میں عوامی طور پر جو ہے نا وہ غلط سلط خبریں پھیلیں۔ وہ یہ تھا کہ جب میں نے یہ بات کہی تو اس کے والد جو تھے مرحوم کے یا اس محمد ماجد کے، تو انہوں نے یہ کہا کہ سب ٹھیک ہے، ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا ہے، لیکن فلاں بندے نے ایسا کہا ہے، فلاں رشتہ دار نے ایسا کہا ہے، فلاں ہمارے ڈاکٹر نے ایسا کہا ہے، اور فلانا بندہ بڑا سیانہ ہے اس نے یہ کہا ہے، تو کیوں نہ ہم ایک رات اس کو رکھ کے تو تسلی کر لیں کہ بھئی کہیں اس میں زندگی کے آثار نہ ہو۔ تو ممکن ہے وہ جو شک آ گیا تھا نا کہ بھئی مشینیں بھی جو ہے وہ پکڑ نہیں پاتی زندگی کی رمق، تو اس شک کی وجہ سے تو پھر ظاہر ہے وہاں پر میرے جیسا بندہ تو ویسے ہی بے بس ہوتا ہے۔ تو پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کا شک جو ہے نا وہ اگر ہم کو زور دے کے تدفین کروا بھی دیں تو یہ ساری زندگی کے لیے آپ کے دل میں بات رہ جانی ہے کہ پتہ نہیں یار جلد بازی میں یہ کسی کے کہنے پر ہم نے یہ قدم اٹھا لیا تھا، تو یہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ افسوس ایک رہ گیا زندگی بھر کے لیے۔ تو آپ تسلی کریں اپنی، جب آپ کو تسلی ہو جائے کہ واقعتاً یہ ایکسپائر ہو چکا ہے اور ہم سے رخصت ہو چکا ہے، تو پھر آپ اس کی تدفین کریں۔ اس کے لیے ہم نے پھر وہاں بیٹھے بیٹھے معززین علاقہ بھی موجود تھے، ہم نے یہ طے کیا کہ ہم نماز فجر تک جو ہے انتظار کریں گے، اور جو بھی ٹوٹکا یا جو بھی کسی کا تھا مسئلہ وہ دیکھ کر اس کو آزما کے بھی جیسے تیسے بھی کہیں سے خبر مل جائے یا ان کو یقین آ جائے کہ یہ ڈیڈ ہو چکا ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ کر کے دیکھ لیں۔ تو ہم نے یہ طے کیا تھا کہ فجر کی نماز تک ہم انتظار کریں گے۔ رات تقریباً 12 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ میں یہ دوبارہ پہنچی اور اس کو گھر میں لے گئے، اور یہ طے ہوا کہ اس کو ہیٹ وغیرہ دیں گے، یعنی کمبل وغیرہ رضائی وغیرہ اڑائیں گے، اور اس کی تلیاں وغیرہ جو ہے وہ مالش کی جائیں گی، اور پسینہ وغیرہ جو پہلے سے چہرے پر چکناہٹ یا پسینہ وغیرہ ہے اس کو صاف کر دیا جائے گا، تاکہ اگر دوبارہ سے پسینہ وغیرہ نکلتا ہے تو بھی کچھ نہ کچھ آثار معلوم ہوں گے کہ اس کو آگے ہم لاہور لے جائیں یا کیا کیا جائے۔ تو 12 بجے یہ انتظار پھر شروع ہوا، اور تقریباً 3 بجے تک میں وہاں پر موجود رہا، چونکہ اسی دن جمعے کی نماز سے قبل ہمارے شکر گڑھ میں تحریک لبیک پاکستان تحصیل شکر گڑھ کے امیر سابق امیر حضرت علامہ مولانا مجاہد اہل سنت اسیر ناموس رسالت مجاہد ختم نبوت علامہ پیر محمد کلیم ساقی صاحب دامت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا جنازہ ہوا تھا، اور میں چونکہ اس سے پچھلی رات میں گجرانوالہ میں تھا سٹی میں، اور رات کو 1-1:30 بجے کے قریب، یعنی 12 بجے کے قریب سفر سے واپس پہنچا، اور 1-1:30 بجے مجھے بستر نصیب ہوا، اور اس کے بعد پھر نماز فجر کے وقت اٹھے اور ان کے جنازے کے لیے ہم تیاری میں لگ گئے ساقی صاحب کے جنازے کے لیے۔ تو گرمی انتہا پر تھی، اور اسی تھکاوٹ میں مطلب طبیعت ابھی بھی طبیعت پوری طرح بحال نہیں ہے کہ میں وہ ساری صورتحال آپ کو کر سکوں۔ تو بہرحال جنازے ساقی صاحب کے جنازے پر گئے، تو جمعے کی نماز سے قبل تھکاوٹ انتہا کی ہو چکی تھی، رات کی نیند بھی نہیں ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد 2 مقام پہ جمعہ کا خطبہ دیا اور نماز وغیرہ پڑھانے کے بعد پھر واپس آئے، کھانا کھایا، اور پھر کچھ ادارے کے لیے سامان لینے کے لیے قریب بازار میں چلے گئے، اور چونکہ اگلے 2 دن لاک ڈاؤن تھا اس لیے وہ بھی ضروری تھا، تو طبیعت کو پس پش ڈالتے ہوئے یہ سارا کام کرنے کے بعد پھر ہمیں یہ بھی خبر آ گئی کہ جنازہ 8 بجے ہے، تو ہم بمشکل تمام جنازے کے اندر پہنچے، اور اس کے بعد یہ سارا پروسیس چلتا رہا۔ تو میری طبیعت اتنی زیادہ مطلب بگڑ رہی تھی کہ میں مزید زیادہ وہاں پر ٹھہر نہ میرے لیے ممکن نہیں رہا۔ میں تقریباً رات 3 بجے کہ جب کچھ مساجد میں جو ائمہ ہیں یا بزرگ حضرات ہیں جو درود پاک وغیرہ پڑھتے ہیں اور لوگوں کو جگاتے ہیں،
نوافل وغیرہ کے لیے، تو مجھے 3 بجے میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا یار کہ میری طبیعت اب جو ہے نا وہ کنٹرول میں نہیں ہے، تو مجھے آپ اجازت دیں، ایسا نہ ہو کہ ایک دفن کرنے کی بجائے آپ کو 2 دفن کرنے پڑ جائیں، تو مجھے اجازت دے دیں۔ تو میں وہاں سے اجازت لے کے اہل خانہ سے اپنے ادارے میں آ گیا، اور آتے ہی میں نے چونکہ پہنچتے نماز فجر کا وقت شروع ہو چکا تھا، نماز پڑھی اور اس کے بعد میں سو گیا، اور میں نے بچوں کو ناظرے کی کلاس بھی نہیں پڑھائی جو میں صبح روٹین کے ساتھ پڑھاتا ہوں۔ اس کے بعد پھر چونکہ میں سو چکا تھا اور طبیعت میری ایسی تھی کہ میں دوبارہ پہنچ نہیں پایا وہاں پر، لیکن اس کے بعد انہوں نے صبح تک ویٹ کیا، ڈاکٹرز نے بار بار تصدیق کی اور ان کو یہ تسلی دلائی گئی کہ واقعتاً یہ ایکسپائر ہو چکا ہے، تو اب ہمیں اس کو دفن کرنا چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں اصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو دوبارہ سے چونکہ اب شک آ گیا تھا کہ ایک مرتبہ جنازہ اگرچہ ہو چکا ہے، لیکن شک تھا کہ کہیں زندگی کی رمق نہ ہو، اس وجہ سے دوبارہ سے ایک مفتی صاحب ہیں مولانا مفتی محمد شاہ نواز اکبر صاحب دامن برکاتہ العالیہ، آپ نے دوبارہ سے جنازہ پڑھایا تقریباً 9 بجے صبح، اور اس کے بعد اس نوجوان کی تدفین کر دی گئی۔ تو یہ سارا واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر میں نے ڈسٹرکٹ ناروال کے پیجز بھی دیکھے، اور تحصیل شکرگڑھ، تحصیل ظفروال یا علاقائی جتنے بھی پیجز ہیں سوشل میڈیا کے بڑے بڑے، وہاں پر ایسی خبریں دیکھی ہیں کہ جن کا حقائق سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تفصیل عرض کرنے کی وجہ 2 ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ مجھے کالز بہت زیادہ آ رہی تھی کہ جن حضرات کو معلوم ہے کہ میں اس علاقے میں رہتا ہوں، تو مجھے وہ انفرادی طور پر ہر بندہ یہ چاہ رہا تھا کہ تفصیل اس کو بتائی جائے، تو ممکن نہیں تھا۔ اور دوسری اصل وجہ یہ تھی کہ چونکہ غلط سلط خبریں زیادہ پھیلتی ہیں اور پھیلائی جاتی ہیں جان بوجھ کے بغیر تصدیق کے، جس کے منہ میں جو آیا اس نے کہہ دیا ہے، جس نے جو ٹائپ کر دیا وہ جناب ایک پوسٹ بن گئی اور چل نکلی، اور آگے پہنچتے پہنچتے وہ خبر کیا سے کیا ہو گئی۔ تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ تک جو حقائق ہیں وہ پہنچا دیے جائیں۔ تو ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے، اور محمد ماجد مرحوم کے لیے دعائیں مغفرت ضرور کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے علماء، جلیل القدر علماء اس دنیا سے گزشتہ چند دنوں میں رخصت ہو گئے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے گا اور اصال ثواب کیجیے گا۔ کم از کم ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص، اور اول آخر درود پاک پڑھ کے، بالخصوص شکرگڑھ کی پہچان فاضل نوجوان علامہ محمد کلیم ساقی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے اصال ثواب کا اہتمام کیجیے گا، اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھنے کی کوشش کیجیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی، ختم کرنے والی کو کثرت سے یاد کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، لذتوں کو توڑنے والی کیا ہے؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت، تو موت کو کثرت سے یاد کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی موت کی تیاری کریں، اپنی عاقبت کی فکر کریں، اور ہمہ وقت اتنی تیاری بندے کی رہنی چاہیے کہ اگر اسی لمحے موت آ جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں میری شرمندگی نہ ہو، کم از کم امید رحمت کا کوئی نہ کوئی سہارا ہمارے دامن میں، نیک اعمال کی صورت میں، نیک اعتقاد کی صورت میں، اچھائیوں کی صورت میں، صدقات و خیرات کی صورت میں، ان لوگوں کی بھلائی کی سوچ کی صورت میں یہ باقی رہے۔ دین اسلام اور کی تعلیم و ترویج کی جو ہے مطلب صدقہ جاریہ ہے، اس کی صورت میں باقی رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ آپ سب کو بھی سلامت رکھے، اور آپ سب کی محبتوں کے طفیل مالک مرحوم محمد ماجد کی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ اور نوجوان موت ہے، یہ دکھ جھیلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اہل خانہ کو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کے تصدق سے صبر جمیل عطا فرمائے، آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین۔ فی الوقت اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔